جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جن کا نام راحل تھا ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں سناٹا سا چھا گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور آس پاس کے لوگ آپس میں منہ جوڑ کر باتیں کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ شاید خداؤں کے غضب کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے اسے ہوش نہیں آ رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے فرماتی ہے کہ دعا کرو، تمہاری خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان اتنی دیر میں وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ میری دوسری بیٹی کا کیا حال ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ اور لابان اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بات سن کر ان کی بیٹی چپ چاپ واپس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ان کے چہرے پر بہت پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ایک بہت پریشانی بن جاتی ہے، سب لوگ چپ چاپ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے کہیں باہر گئے ہوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اتنی دیر میں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری بستی پر ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یعقوب علیہ السلام کا خدا جیتے گا یا اس عورت ایستر یعنی جو بتوں کی دن رات پوجا میں لگی رہتی ہے، کیا اس کی بد دعا کا یہ سارا کام ہے کہ راحل کی طبیعت اتنی خراب ہے؟ کسی نے ایستار کو غضبناک کر دیا ہے۔ وہ عورت بولتی ہے کہ کسی نے ایستار کو غضبناک کر دیا ہے، میں خون اور آگ کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ عورت من گھڑت باتیں کر کے لوگوں کو بھڑکا اور ڈرا رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ایستار کی بے عزتی کی ہے اور راحل کبھی نہیں بچ سکتی ایستار کے غضب سے۔ جس نے خداؤں کی توہین کی وہ جلد سزا پائے گا۔ آس پاس کے لوگ بھی اس باتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ کہیں وہ خدا کے غضب کی شکار تو نہیں ہو گئی ہے؟ آس پاس کی عورتیں بھی اس عورت ایستر یعنی جو آگ کی پجارن تھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگتی ہیں کہ شاید اس کی بد دعا کا یہ کام ہے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ جو ہمارے خداؤں کی توہین کرے گا وہ سب سے پہلے کفر کی آگ میں جلے گا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے ماموں لابان کے پاس آتے ہیں اور اپنی بیوی راحل کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ راحیل اب کیسی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان جواب دیتے ہیں کہ ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی روتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آتی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتی ہیں کچھ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی ان سے فرماتی ہیں کہ میری بہن راحل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ جو اس کا ارادہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جیسا وہ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ تو اب دیکھنا ہے کہ راحیل اور اس کے بچے کا خدا بڑا اور قدرت مند ہے یا ایستر کا خدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ تم راحل کا خیال رکھنا اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ راحیل کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حال میں تنہا مت چھوڑیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ تم اپنے خدا کے ساتھ جو چاہو معاملہ کرو، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا، کوئی طبیب، کوئی علاج معالجہ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں، طبیب حقیقی۔ اپنے ماموں سے یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب جا کر ہوتا ہے ایک بہت بڑا معجزہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر جا کر چھوٹے سے ایک کھجوروں کے باغ میں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کہتے ہیں کہ یہ فدان کے لوگوں کے لیے نہیں، میری بیٹیوں کے لیے بھی بلائے جان بنا ہوا ہے۔
थोड़ी ही देर गुजरी, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के मामू ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ उस आग की पुजारन को बुला कर लाओ, अगर मेरी बेटी को वो ठीक कर दे तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के मामू उस आदमी से ये भी कहते हैं कि अगर ईस्टर मेरी बेटी को इस मुश्किल से नजात दिला दे तो मैं यकूब अलैहिस्सलाम को इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। सब्सक्राइब।